سعودی عرب اور قطر کا دورہ کامیاب رہا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ سعودی وفود نے پاکستان میں سولر، کان کنی سمیت دیگر شعبہ جات میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی۔ امیر قطر نے پاکستان میں IT پارک بنانے کا عندیہ دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہتے ہیں آذربائیجان سے $2 ارب کی سرمایہ کاری پر بات ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستانی ہم منصب اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ پاک ایران 2 طرفہ تعلقات پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری، وزیر قانون اعظم نذیر تار اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پیش کریں گے۔ عالمی رینکنگ میں پاکستانی عدلیہ کا 129واں نمبر ہونے پر توجہ دلانے کا نوٹس ایجنڈے میں شامل۔ PIA کے متعدد طیارے گراؤنڈ ہونے کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کے بل کی بھی منظوری کا امکان۔ پاک بحریہ کا بحری جنگی جہاز سے مقامی طور پر تیار کیے گئے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ جدید ترین نیویگیشن سسٹم کے ساتھ سمت اور رفتار کو تبدیل کرنے کی خصوصیات کے ساتھ 350 کلومیٹر رینج والا میزائل سسٹم اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی نیول پاک بحریہ کے افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ کوئی ایئر لائن لانچ کرنے کی تجویز زیر غور نہیں، KP والے پتہ نہیں کون سی PIA سمجھ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا پنجاب حکومت نے PIA سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ کل پنجاب سے متعلق ایک خبر شائع ہوئی، کہا گیا باقی صوبوں کی مالی حالت اچھی، پنجاب کی بری ہے۔ مزید کہا گیا 30 جون 2025 کو پنجاب واحد صوبہ ہوگا جو سرپلس بجٹ پیش کرے گا۔ کوڑیوں کے بھاؤ نہیں بیچنے دیں گے، وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ قومی ایئر لائن کو ہم چندہ ڈال کر خریدیں گے لیکن انہیں خریدنے نہیں دیں گے۔ بولی میں جہاں تک جانا پڑا ہم تیار ہیں۔ KP حکومت PIA کو خریدے گی اور اسی نام سے چلائے گی۔ PIA کی نچکاری سوالیہ نشان ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور PTI قومی ایئر لائن کی تباہی کی ذمہ دار ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کڑی تنقید، کہا ایک پارٹی نے PIA کی بولی 10 ارب روپے لگائی، اس کے اثاثے 152 ارب روپے ہیں۔ اتنے بڑے ادارے کی جتنی قیمت لگی ہے یہ قابل افسوس ہے۔ حکومت کا کوئی مستقبل نہیں، ان کے برے دن شروع ہو چکے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ PIA کو ایسے بیچ رہے ہیں جیسے لوٹ کا مال ہو۔ پہلے اپنے فلیٹس بیچیں، اس سے شروعات کریں، آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کو شکست فاش ہوگی۔ آئینی بینچز کے قیام کے لیے قرارداد سندھ اسمبلی سے منظور۔ قرارداد صوبائی وزیر ضیاء النجار نے پیش کی۔ MKM پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ارکان کی حمایت، جماعت اسلامی کی مخالفت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بلاول بھٹو نے تمام جماعتوں کو مطمئن کیا، جلد سے جلد آئینی بینچز بننے چاہیے۔ سارے کیسز آئینی عدالت میں نہ لے کر جائے، کچھ ہمارے پاس بھی رہنے دیں۔ سپریم کورٹ میں سوئی ناردرن زائد بلنگ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس، کہا کہ اس کیس میں کوئی آئینی یا قانونی سوال موجود نہیں ہے، عدالت نے سوئی ناردرن زائد بلنگ میں کیس نمٹا دیا۔ پاکستان میں 50% طالب علم سائبر ہراسگی یا چھیڑخانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں تعلیمی اداروں میں بچوں کے ساتھ ہراسگی کے خلاف درخواست کی سماعت۔ بچوں کو چھیڑخانی، سوشل میڈیا ٹرولنگ سے بچانے کے قوانین ہونے چاہیے، عدالت کے ریمارکس۔ سیکریٹری خصوصی تعلیم کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کے احکامات، کیس کی سماعت 10 دنوں تک ملتوی۔ جماعت اسلامی پاکستان نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا درخواست وکیل عمران شفیق کے ذریعے دائر کی گئی۔ وفاق سمیت 4 صوبوں کو فریق بنایا گیا۔
بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی عدالت میں بیان دیتے ہوئے رو پڑیں۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں سماعت کے دوران بشرا بی بی نے روسٹرم پر آ کر کہا، انصاف کی کرسی پر بیٹھے منصفوں کی 9 مہینوں سے ناانصافی کا شکار ہوں۔ بانی پی ٹی آئی اور مجھے ناانصافی کر کے سزا دی گئی۔ جو اندر انسان بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کسی جج کو نظر نہیں آتا؟ میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی میں ہے، جب آپ کہیں گے میں جیل جانے کو تیار ہوں۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے غیر انسانی سلوک روا رکھا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی رہنما رکن قومی اسمبلی زرتاج گل کی فیصل آباد میں عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کوئی دہشت گرد پیش نہیں ہوتا، البتہ پی ٹی آئی قیادت اور کارکن پیش ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ورکرز کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ بانی پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیں۔ قائم مقام صدر اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے، پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے غیر متزلزل عزم ناگزیر ہے۔ آج ہمیں موسمیاتی تبدیلی کا بڑا چیلنج درپیش ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے عالمی چیلنج سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں درکار ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ 40 ملین سے زائد لوگ اس سے متاثر ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے پانی کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں پانی کی دستیابی خطرناک حد تک کم ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کہ پاکستان کو تیزی سے آبادی میں اضافے میں موسمیاتی اثرات سے پیدا ہونے والے غیر معمولی چیلنجز درپیش ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے برطانیہ کی بااثر اور معروف کاروباری شخصیات کے وفد کی سربراہی میں ملاقات۔ وزیراعظم نے وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دے دی، کہا ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفد کی ملکی معیشت کے استحکام اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہونے پر وزیراعظم کی معاشی پالیسیوں کی تعریف، اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ شکایت ہے اور شکایت کرتا رہوں گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر قوم کے اندر جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ نون لیگی قائد نواز شریف کا قوم سے شکوہ۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں اب ترقی بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور حالات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں۔ معاشی اشاریہ بھی پہلے سے بہتر، مہنگائی کم ہو رہی ہے، بہت جلد مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ کراچی کے بجلی صارفین پر پہلے سے موجود بوجھ میں مزید اضافہ۔ کے الیکٹرک نے صارفین پر ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا نیا بوجھ ڈال دیا۔ نومبر میں جون 2024 کی ایڈجسٹمنٹ میں کے صارفین کو ₹3.17 فی یونٹ دینے ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا آئندہ 1.5 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ مرکزی بینک نے شرح سود میں 2.5% کمی کر دی۔ شرح سود 17.5% سے کم ہو کر 15% پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مہنگائی توقع سے زیادہ تیزی سے کم ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے گورنر پنجاب سلیم حیدر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے گڈ گورننس، صحت، تعلیم سمیت دیگر شعبہ جات میں اصلاحات پر گفتگو کی، عوامی مسائل کے منصوبوں پر تعاون اور مستقل رابطہ کاری پر اتفاق کیا۔ صوبے سے منشیات کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت سرگرم۔ سندھ اسمبلی میں منشیات کے خاتمے کا قانون منظور۔ سینئر وزیر شرجیل انعام احمد نے سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، انسداد منشیات کا قانون منظور کرنے پر سیاسی جماعتوں کا مشکور ہوں۔ منشیات ہمارے معاشرے کے لیے اہم اور بڑا چیلنج ہے۔ یہ شہر، صوبہ اور ملک ہمارا ہے، ہمیں منشیات کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے بھر میں تعلیم کارڈ کا اجرا کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا، صوبے میں بچیوں کو وظائف بھی دے رہے ہیں، ہمیں درسگاہوں میں بہتر ماحول فراہم کرنا ہوگا، بچوں پر تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظار پنجوتھا بازیابی کیس میں ایس ایچ او تھانہ کوہسار کو تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ایس ایچ او کو 1-2 دن میں انتظار پنجوتھا سے رابطہ کر کے ان کا بیان لینے کی ہدایت۔
چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، ایک مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے۔ عدالت نے پی ٹی آئی وکیل انتظار پنجھوتا کی بازیابی کی درخواست نمٹا دی۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی، کیس کی آئندہ تاریخ رجسٹرار آفس مقرر کرے گا۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کی 8 مقدمات میں ضمانتیں منظور۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اعظم سواتی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے 20-20 ہزار روپے کے مچلغوں کے عوض اعظم سواتی کی ضمانتیں منظور کی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرست۔ آج سے ایک ہفتے کے لیے 5ویں جماعت تک کے اسکول بند۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا، بھارت کے ساتھ ڈائیلاگ سے ہی اسموگ کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اسموگ ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں پر مقدمے درج ہوں گے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران خواتین اور بچوں سمیت مزید 27 فلسطینی شہید، 86 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے شمالی غزہ کے اسپتال کمان رضوان، العودہ اور انڈونیشیائی اسپتالوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شمالی غزہ میں خوراک، ادویات اور امداد ختم ہو چکی، سول ڈیفنس کا انکشاف۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ کل ووٹنگ ہوگی۔ بیلٹ باکسز، پیپرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پولنگ سینٹرز پہنچا دی گئیں۔ صدر بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق قومی سطح پر کمیلا ہیرس کو ٹرمپ پر 1 پوائنٹ کی برتری حاصل ہے۔ 47% ووٹرز ٹرمپ اور 48% کمیلا ہیرس کے حامی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی طرح قتل کیا جا سکتا ہے، روس نے خبردار کر دیا۔ روسی سلامتی کونسل کے ڈیپٹی چیئرمین کا کہنا ہے کہ امریکی صدارت کے لیے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے تو یوکرین میں جنگ نہیں روک سکیں گے۔ ٹرمپ نے جنگ روکنے کی کوششیں کی تو قتل کر دیا جائے گا۔ اور کینگروز نے شاہینوں کو پہلے ون ڈے میں پچھاڑ دیا۔ میلبرن میں کھیلے جانے والے پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں آسٹریلیا کے ہاتھوں پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست۔ 203 رنز ہدف آسٹریلیا نے 8 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔